بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد. یہ عنوان چل رہا ہے منورات ظاہری منورات باطنی، مسلمات ظاہری مسلمات باطنی. اس کی تکرار کیوں کرائی جاتی ہے؟ جو بہت اہم مضمون ہے. یہ بار بار سننے سے اس پر دل پہ اثر ہوتا ہے. کانوں کو بار بار پہنچتی ہے، اس کا پھر دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے. اس سے سبق لو الیکشن سے، صبح سے شام تک ایک ہی آواز، فلاں کو ووٹ دو، فلاں کو ووٹ دو، تکرار کرتے رہے تاکہ ان کا جو ذہن نشی ہو جائے. ایسے قرآن پاک کے اندر بھی ہے مقررات. ایک مضمون کا اللہ تعالیٰ نے کے بیان فرمایا کہ تم اہمیت اس کی ہوتی ہے، اسی کو مقررات کہتے ہیں. ہر چیز کے اندر اس میں دیکھو. تو آج ہم لوگ جو ہیں نفس کے تو مانتے ہیں، شریعت نہیں مانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ منورات پہ عمل نہیں کیا، نہ ظاہر پر نہ باطن پر. اگر ظاہر پر عمل کرتے باطن پر عمل کرتے تو یہ بات ناممکن تھی کہ عمل سے کورے ہوتے. از خود اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے. شرط یہ ہے کہ طلب ہو. جب طلب کرو گے، مالک سے مانگو گے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. آج امت دعا سے غافل ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ دعا کو خوب مانگا کرو. آپ کا ماحول شریف تھا. جتنا مالک سے رٹ لگاؤ گے، دعا کرو گے، اتنی ہی توجہ بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کے. سرن اعلانیہ، خاموشی سے ہو یا جہرن ہو، تو دعا دونوں آپ سے منقول ہے. سرن بھی یعنی خاموشی کی دعا اور جہرن بھی، دونوں دعا آپ سے منقول ہے. تو دعا جو ہے آج امت غافل ہو رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. جن کا تعلق معلّہ بڑھتا جاتا ہے اور ایک طرف ذکر لگتے ہیں، درمیان میں دعا بھی کرتے ہیں. اللہ آپ نے توفیق دی، زبان میں حرکت پیدا کی، میں نے آپ کا نام لیا، یہ آپ کا فضل و کرم ہے. میں نے آپ کا نام لیا، آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. اے اللہ محروم نہ کیجیے گا. اس کو یوں کہنا چاہیے. دعا یہ بھی ہو گئی، اللہ محروم نہ کیجیے گا. جتنا اور قریب آ جاؤ تھا، لوگ باہر آنے والے لوگ ہیں، ٹھیک، جتنا مانگو گے مالک سے، مالک خوش ہوتے ہیں. دنیا قاعدہ یہ کہ ایک بار مانگو، دو بار تو ارے بھائی کب تک ایک بار دیکھ لیا تم نے، ایک بار بتا دیا، دے دیا، اب کیا بات ہے. مالک کا کرم کو انتہا نہیں ہے. بے پناہ کریم ذات ہے اس کی. اور کریم کہتے کہ اس کو ہے بلا استحقاق دینے والا. ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا، مجھے اللہ نے انسان بنایا. ہمارا کوئی استحقاق نہیں، اللہ نے مسلمان بنایا. ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت میں بنایا. یہ سوچو. یہ کب سوچو گے؟ جب تم تعلق معلّہ تم سے بڑھے گا. اور کیسے بڑھے گا؟ کونوا مع صادقین. اللہ تعالیٰ شان کریمی ہے. غیر فرمان کہ دیکھو ان سے ملو. کونوا مع صادقین کون لوگ ہیں؟ سچی کون لوگ ہیں؟ متقی کون لوگ ہیں؟ جو فتبعونی پہ عمل کرتے ہیں، نبی کا کہنا مانتے ہیں، شریعت کا کہنا مانتے ہیں، ان کی اتباع. فتبعونی سے مراد آپ کی اتباع کرو. یا تو تاکید ہو گئی یا ترغیب ہے. اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی تو تاکید کی. فتبعونی تاکید ہے. کونوا مع صادقین رحمتی فرمائی کہ ترغیب دی ایسے مہیلا ملو جا کے. ان سے ملو گے، ان کے خسر کو دیکھو گے، ان کے بعد بیٹھو گے، نور پیدا ہو جائے گا.
آج ہم لوگ لاہر کلام مبتلا ہیں، مالک کا نام نہیں لیتے، دنیا کا کلام بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے جب دونوں پہ عمل کرو گے، منورات ظاہری، منورات باطنی، ایک کا تعلق اعضاء سے ہے، ایک کا تعلق قلب سے ہے، لیکن مقدم اعضاء ہی کو کیا، اور ظاہر اس بات ہے نا، پہلے ظاہر گناہ چھوڑو، باطن گناہ چھوڑو۔ یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کو پہلے مقدم کیا، ظاہری گناہ چھوڑو، باطن گناہ چھوڑو۔ یہی منورات، یہی مسلمات جو ہے ظاہری اور باطن، ایسے منورات ظاہر اور باطن۔ ایک ہوتا ہے خشوع، ایک ہوتا ہے خضوع۔ خشوع کا تعلق قلب سے ہے، خشیت وہی ہوتی، اسی سے تعلق ہے۔ اعضاء خشیت نہیں ہوتی، قلب میں خشیت ہوتی ہے۔ اور خضوع کہتے ہیں اطمینان والی بات، اعضاء میں سکون ہونا چاہیے، حرکت نہیں کرو، یہ خضوع کہتے ہیں۔ اسی لیے نماز کی حالت میں پہلے کہا دیکھو خشوع کیسے پیدا ہو، تم پہلے کچھ نفلیں پڑھ لو، جب فرض ادا کرو گے تو اس میں چونکہ تم نے پہلے اسے تیاری کا ریہرسل کہتے ہیں اس کو، اس ریہرسل کو تم نے پہلے کر رکھا ہے۔ پریڈ جو ہوتی ہے 26 جنوری کی، 2 مہینے پہلے ریہرسل کراتے ہیں اس کو، پھر دکھاتے ہیں کہ میرا مہمان آنے والا ہے، ہمارا یہ کارنامہ فوج کی ایسی ایسی ان کے اندر صلاحیت ہے، لیکن ریہرسل کہتے ہیں اس کو، مشق کرانا کہتے ہیں اس کو۔ ایسی شریعت کا تو مشق کرو نفلوں سے، نفل کے اندر بڑی خوبی ہیں، اور صحیح الفاظ وہی جملے وہی ارکان فرض میں بھی ہے، جو نفل میں ہے وہی فرض میں بھی ہے، یعنی کہ نفل میں کچھ زیادہ کم ہو جائے، اس میں کمی زیادتی ہو جائے، ایسا نہیں کیا، تکمیلہ کے لیے پہلے فرض کو کیسے تکمیلہ کو۔ اسی لیے سنت پڑھی آپ نے موقع بازو و تاکید جو کی ہے، یہ سنت ایسے پڑھو، سنت، اس کے بعد پھر نفل درجہ آتا ہے۔ یہ کیٹیگریز کہلاتی ہیں، درجات کہلاتے ہیں، درجات سے ترقی کرتا ہے۔ پہلے کلاس میں ہے، لیکن لڑکے کی پرفارمنس سارے بڑی اچھی ہوتی ہے، اس کو ڈبل پروموشن دے دیتے ہیں۔ اب اصلاح بچہ یہ ہے کہ بجائے 2 کے 3 چلا جائے، کام کلیئر جائے گا، اسی کو پروموشن دے دیا اس نے۔ ایسے اللہ تعالیٰ پروموشن دیتے ہیں، ایک ادنا والی، ایک اعلیٰ والی۔ ادنا سے پہلے اوسط پہ لاتے ہیں، اوسط سے پھر اعلیٰ پہ لاتے ہیں۔ دارالعلوم کا بھی اصول یہ ہے، پہلے ادنا، پھر اوسط، پھر اعلیٰ۔ ہر جگہ کا یہ اصول ہوتا ہے، ترقی کا مدار اسی موقوف ہے۔ اسی ہم لوگ کہتے ہیں یہ ایلیمنٹری چیز ہے، بنیاد ہے، ابھی یہ ایڈوانس ہو گئی۔ پہلے ایلیمنٹری ہوگی لیکن ضروری ہے، پھر ایڈوانس۔ یہ چیزیں ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ ہم لوگ غور نہیں کرتے، غور کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ غور کا مادہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ ان ماسابق عمل نہیں ہو رہا۔ پہلے لوگ تلاش ہوتی تھی، میں کہاں جاؤں، طلب ہوتی تھی ان کو، دعا کرتے تھے مالک سے، اللہ مجھے کسی علامہ سے بلا دیجیے، رہبری ہوتی تھی۔ طلب کی واقعہ ہے، علامہ عبداللہ شاعری نور ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ۔ ان کو طلب تھی، انہوں نے کہا میں نے الحمدللہ 400 مشاہد سے استفادہ کیا، 400 شیخ تو ایک ہی تھے ان کے۔ کیا کوئی بات سنائیں گے؟ یہ استفادہ میں نے 400 مشاہد سے کیا، یہ طلب۔ پھر دنیا مشہور امام بھی ہے، وہ علامہ مشہور ہوگا، امام عبدالوہاب شعرانی،
بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، طبقات الکبریٰ انہی کی ہے. ان کے حالات میں ہے یہ چیزیں کیسے حاصل ہوں ان کو. جب تم تقوی اختیار کرو گے، مالک کا کہنا مانو گے، مالک تم آگے بڑھا دے گا. فوج کا یہ اصول ہوتا ہے، فوجی جو ہوتا ہے پہلے اچھی پریڈ کرتا، ٹھیک کرتا ہے تو فوراً اس کو پروموشن دے کر چاہیے سارے بنا دیتے، نائک بنا دیتے اس کو، کیونکہ اسے کام اس نے اچھا کیا. جتنے پروموشن ہوتے فوج کے اندر کام کے ہی بنا پر ہوتے ہیں. وہاں پہ کوئی سفارش نہیں چلتی کہ میرا بیٹا ہے یا میرا بھائی ہے یا میرا فلاں، اس کو دیکھتے ہیں. اس کو آگے چل کے وہاں پر پھر سفارش ہوتی ہے اعلیٰ درجے کا جنرل کا. وہاں تو لوگ پڑھتے ہیں ان کی پیشکش کرو، ان کو آگے بڑھاؤ. اس میں ہوتا ہی ہے. بعض دونوں رائیول برابر کے ہوتے ہیں دونوں، اب ایک کے طرف دونوں صلاحیت موجود ہوتی ہے. پھر چوائس ہوتے ہی ہے پریسیڈنٹ کے، اس کو آگے بڑھا دیں. ایسی مومن جو ہے جب چوائس اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تمہارا تعلق مع اللہ کیسے بڑھے، کس کے پاس جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو. امتحان تو ہوگا تمہارا. ایک یوں سا ملاقات کریں گے، ٹھیک ہے ملاقات کرنا منع تو نہیں. ایک یہ ہے کہ میں اسے کوئی نصیحت، ہمارا قابل شان جیسے کہیں جاتے تھے کسی بزرگ خدمت پہ، پہلی درخواست کوئی نصیحت فرما دیجیے. آج کا اس کا فقدان ہو رہا ہے. اللہ والوں پاس جاتے ہیں دعا پہلے کراتے ہیں. صحابہ یہی شان تھی کہ یا رسول اللہ کو نصیحت فرما دیجیے. آج ہم لوگ درخواست نہیں کرتے نصیحت کی. میں علامہ ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے. وہ باقاعدہ دعا کی کوئی نصیحت کر دیجیے. بڑے بڑے علامہ جن کو اللہ نے پوری دنیا میں چھا گئے، انہیں میں سے سید سلمان ندوی نور اللہ مرکز ہو، پورے دنیا مشہور علامہ سیرت نبی کے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے علامہ. یہ تشریف لے گئے تھانے بھون، حضرت درخواست کی کہ حضرت کو نصیحت فرما دیجیے. یہ ہے طلب. کیا جانتے نہیں تھے وہ نصیحت وہی کر جو پڑھ چکے ہیں. سیاست انہوں نے پڑھی، پڑھائی، عمل کیا، پھر درخواست کی. ان کے الفاظ میں اثر ہے. ایک ہم لوگ بات کرتے ہیں، ایک اللہ والے بات کرتے ہیں، دونوں بات بین فرق ہے. ان کے کلام میں ایک روشنی ہوتی ہے، ہمارے کلام میں روشنی کم ہوتی ہے بلکہ ظلمت ہوتی ہے. زبان سے نکالا اس سے اثر لے لیتا ہے. یہ اسی لیے تم اپنے آپ کو سپرد کر دو کسی اللہ والے پر. زندہ بدست مردہ. اپنے کو انا نکال دو کہ میں تو عالم ہوں، میں تو فلاں ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے. اس کو الگ کر دو. ڈاکٹر کتنے قابل ڈاکٹر کو علاج کر ہی نہیں سکتا اپنے شاگرد سے رجوع کرے گا، شاگرد سے رجوع کرے گا، پھر تو میرا علاج کرو. آپ تو میرے استاد ہیں، کیا جانتے نہیں وہ بہک جائے گا. وہ سرجن سب کچھ جانتا ہے، خود آپریشن اپنا نہیں کر سکتا. اپنے شاگرد سے کروائے گا آپریشن، جانتا سب کچھ ہے. ایسی پہلے علماء کرام ہوتے تھے، سند ملی، اب انہوں نے فکر ہوئی کہ میں نے ظاہری علم حاصل کر لیا، اب باطن فکر کرو. اب باطن کی فکر لی، وہ باقاعدہ پوچھتے تھے لوگ، وہی کوئی شے بتا دو. کبھی ایسا وہ غیبی اس کے اشارے ہوتے تھے، فلاں جگہ جاؤ بیعت ہو جاؤ. یہ غیبی اشارے کراتے ہیں. یہ بیعت سے فلاں جاؤ اصلاح ہو جائے گی. سید طائفہ حاجی امداد اللہ صاحب علی مکی نور اللہ مرکز ہو
کہ شیخ تھے نصیر الدین محمود نور اللہ مرقدہ نقشبندی سلسلے کے، ان سے تعلق تھا ان کا وصال ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ چونکہ طلب بہت تھی، سچی ان کو طلب تھی، انہوں نے بھی دعا کی اللہ مجھے کوئی رہبر بتا دیجیے. کچھ ہی مدت بعد ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی. کہا تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تم لوہاری جاؤ ان کے پاس جاؤ. تھانے والوں میں لوہاری حضور نہیں، واقع بالکل نہیں تھے. انہوں نے باقاعدہ سفر کیا، دلی سے سفر کرنے کے بعد وہاں پہنچے تو دیکھا جو شکل خواب میں وہی حضور نہیں ہے. ان کی نگاہ ان پر پڑی. پہلا ارے میاں خواب و خیال کیا بات ہے، یہ سمجھ گئے یہی ہے. انہوں نے اپنے کو نہ چھپایا. میاں جی جنت، میاں جی تھے معمولی درس تھے، جیسے یہی مکتب کہتا تھے، اور چھپایا بہت اپنے کو. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ 3 شخص بہت پسند ہیں. ایک وہ شخص جو گمنامی اختیار کرے، ایک وہ شخص جو متقی ہو، ایک وہ شخص جو مستغنی ہو. آج ہم لوگ شہرت چاہتے ہیں، تقویٰ تو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اور ہم مستغنی نہیں ہیں. نگاہ جیب پر جاتی، کیا چیز ان کو دیں گے. یہ لوگ مستغنی ہوتے ہیں، ان کا تعلق ماللہ بڑھا ہوتا ہے، کیونکہ مالک ٹھیک ہے. چونکہ دنیا جو ہے کمانے کی جگہ ہے، تو ایسے تھوڑی آسمان کو ہی آ جائے گی. ہر چیز سے اصول ہوتے ہیں. قانون یہ ہے کہ جب تم جدوجہد کرو گے اللہ تعالیٰ سے برکت دیں گے. تم چاہتے ہو کہ مجھے کوئی اعلیٰ ملازمت مل جائے، پہلے پڑھا یہ سند حاصل کر لو، محنت کرو گے تم کو مل جائے گا. محنت صحیح تو لوگ پہلے لیکچرر ہوتے ہیں، پھر ریڈر ہوتے ہیں، پھر پروفیسر ہوتے ہیں. انہوں نے محنت کی، ان کے درجات بڑھے. ہر ایگزام دینے کی صبح سیٹ کر گیا، پہلے پڑھائی کی لیکن محنت سے اس کا صلہ اللہ دے دیتے ہیں. ایسے دین میں پڑھائی تو کر لی میں نے، مجھے صنعت کیونکہ میں قاسمی ہو گیا، مظاہری ہو گیا، یہ صنعت مل گئی تم کو. لیکن اس کے اندر ایک جو رمق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. الفاظ تو میں نے دیکھ لیا، معنی ہم کو معلوم نہیں. ایک ہوتا ظاہری معنی، تو سب ترجمہ کر لیں گے، ٹھیک ہے. ایک وہ معنی جو اللہ والے کرتے ہیں. چنانچہ صوفیہ کی 2 قسمیں ہیں، جو محدثین صوفیہ ہے ان کا بھی ایک الگ صوفیہ ہے. علم کے ساتھ عمل بھی ہے، وہ ایک قابل صوفی وہی ہے، علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. اسی کا نام مجاہدہ ہے. علم حاصل کرنے کے بعد اپنے کو انہوں نے سپرد کیا کہ ظاہر علم سے میں نے پا لیا، اب میں اپنے باطن میں جلا. انہیں میں سے مولانا گنگوئی تھے، مولانا قاسم صاحب تھے، بڑے علامہ تھے، بحر العلوم تھے. اس کے بعد انہوں نے خالد صاحب کو سپرد کیا اپنے کو. یہ دنیا ہے، ہر کچھ لوگ طنز کرتے رہتے ہیں، ارے کہاں پھنس گئے، کہتے نہیں آج کہاں جا رہے ہو، کوئی عالم تھوڑی ہے. یہ دنیا ہے. عمل کو دیکھو، علم تھوڑا اور عمل زیادہ ہوتا ہے، وہ وزنی ہوتا ہے. صحابہ یہی شان تھی. بعض بات بہت تھوڑا علم تھا لیکن عمل میں بہت آگے تھے. انہیں میں سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اعلیٰ درجے میں شمار ہے ان کا. تقوی کی برکت سے انہوں نے تقوی کو اختیار کیا، نبی کہنا مانا، ان کی بات پہ عمل کیا،
ان کا وہ مقام ملا کہ اور ساتھی کو نہیں ملا. اطاعت کی، خدمت کی، دونوں چیزیں تھیں. خدمت بھی کی آپ کی اور اطاعت بھی کی. آپ نے جو فرمایا اس پر عمل کیا. آج ہمارے اندر عمل کا مادہ نہیں رہا. تو یہ چیزیں کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ کون مع الصادقین عمل نہیں ہو رہا. جب تم تقوی اختیار کرو گے، مالک کا کہنا مانو گے، ذہن میں کشادی پیدا ہو جائے گی. اور کشادی ذریعہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. دل میں کیسے کشادی پیدا، میرا نام لو. اس کو اللہ ذکر کثیرہ فرمایا. میرا نام کثرت لو تو میں دل کو کشادی پیدا ہو جائے گی. اس میں برے خیالات نہیں آئیں گے. پھر خیالات آتے رہتے ہیں. یہ دل جو ہے گزرتا ہے. شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، اور انسان وہ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں. ہمارے صالح کرو گے تو قلب میں ایک جو نور پیدا ہوگا تو خود بخود وہاں ان کی ضرورت نہیں ہوتی شیطان کے آنے کی. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا. نفس کو وہ ہو جائے گا، ٹھٹر جائے گا. مالک کا نام لے لیا. آج ہم لوگ مالک کا نام نہیں لیتے اور کلام میں وقت ضائع ہو جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں. لیکن ایک تصویر پڑھنا مشکل. تصویر لیے بیٹھے، نیند آنے لگی، آنکھیں جھومنے لگی. ایک معلوم ہوا کہ تم کو محبت نہیں ہوئی. ورنہ اگر ان سے تعلق ہو جائے، نام کا رٹ لگنے لگے تو نیند آ ہی نہیں سکتی. جھنجھوڑ دیا جائے گا. اسی لیے نسبت دیر میں القاء ہوتی ہے اور سب کو نہیں ہوتی. اور جب القاء ہوتی ہے تو فرار نہیں ہوتا. یہ دو اصول ہے اس کے صوفیہ کے یہاں. نسبت دیر میں القاء ہوتی ہے، اور ہوتی ہے تو اس کا فرار نہیں. استعداد ہوتی ہے. بعضوں کو جلدی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، بعضوں کو دیر میں. تو یہ چیزیں جو ہے آج نسبت میں اللہ کیسے حاصل ہو؟ اللہ کا نام لو اور گناہ سے بچو. گناہوں سے بچو گے متقی کا لاؤ گے. تو گناہ سے ہم لوگ بچتے نہیں، طاعت پہ لگتے نہیں. پوری قوم کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے پیٹ میں حرام مال جا رہا ہے ہمارے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کھانے پینے میں احتیاط کرو. جو کام کرو سوچ سمجھ کے کرو، منمانی مت کرو. پوچھ پوچھے کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. کس سے پوچھو؟ علماء سے. آج دنیا کی کوئی چیز پیش آتی ہے اس کے ماہرین سے پوچھتے ہیں. وکیل سے پوچھیں گے، ڈاکٹر سے پوچھیں گے، انجینئر پوچھیں گے. صاحب یہ بجلی بنانا چاہتے ہیں، پورا بتائے گا وہ. لیکن دین کے بارے میں علماء سے نہیں پوچھتے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ٹھوکر کھا رہے ہیں. اور جب تم نہیں مانو گے، شریعت پر نہیں چلو گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دے رکھا ہے، ایک بھی اللہ کرنے والا رہے گا ہم قیامت قائم نہیں کریں گے. ابھی تو کروڑوں لوگ ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں. ابھی غنیمت زمانہ آئی ہے. اب دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہو جائے. علامت قیامت میں سے یہ ہے خون ریزی عام ہو جائے گی. ہر ملک لوری ہو رہی ہے آج کل. وہ یہ علامت قیامت میں سے ہے. کیونکہ دنیا کو اب سمٹنا ہے، اب پھیلے نہیں ہے. مومن شان یہ ہے اس سے سبق لے. روز ہمارے شام کے ساتھ انجینئر صاحب آتے ہیں اور پوری سناتے پورے ملک کی روزاد. اس سے یہ ہوتا ہے سبق کہ دعا کی توفیق ہوتی ہے، حالات کا علم ہوتا ہے. فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، اور سب منفعت ہے، ذاتی منفعت ہے. میں بادشاہ بن جاؤں، مجھے ملک مل جائے. یہ ہو کہ اللہ کا نام بلند ہو،
शरीयत बुलंद हो। कौन करता है? क्या अरब क्या आजम? अरब में भी है, तायुश में है। इसीलिए आपने फरमाया मुझे तुम्हारे फ़ख्र फाक़े से डर बिल्कुल नहीं है, ग़िना से डर है। ग़िना, अमीर हो गए तो ग़िना में आ जाओगे। जहाँ पैसे बढ़े, ओहदे बढ़े, गिरावट, दीन में गिरावट शुरू हो गई। यहाँ से कमिश्नर साहब से मुझसे फरमाया कि एक प्रोफेसर आते बराबर, तो उनका कोई जो प्रोमोशन हो गया, आने में ताख़ीर होने लगी। एक बार मुलाकात हुई तो असुद फरमाया कि आपका प्रमोशन हो गया है? तो कि हाँ हज़रत, आपकी दुआ की बरकत से मुझे फला अहदा मिल गया, लेकिन मैंने माफ़ कीजिए, मैं आपको इत्तला नहीं की। कहते हैं फरमाया मुझे इत्तला है, वो ये है कि तुम पहले पाबंदी मजलिस में आते थे, अब नहीं आते। ये मेरा पहला बेटा पहले तो आते पाबंद से, मेरे मजलिस में आते थे, मुलाकात करते थे, अब बहुत दिन आई नहीं। ये प्रमोशन हो गया, दुनिया में तरक्की, दीन तनज़ुली। पहले होते थे आला होते फायज, लेकिन बाकायदा दीन से तलब थी, दीन से लगन थी, आते थे। यहाँ पर आते माशाल्लाह अख्तर हसीब साहब वाइस चांसलर रह चुके, वाइस चांसलर रह चुके प्रोफेसर, लेकिन दीन की वजह से फैज़ाबाद से आते थे, मजलिस में आते थे। यहाँ पर ताल्लुक़ वसी रखता, भी वक्त निकाला इन्होंने। ऐसे उनकी तबीयत दुआ भी निकलती है। ये शख्स दीनदार, दुनिया में अल्लाह ने हुक्म आया, अच्छे ओहदे दिए, लेकिन तो गया नहीं, आना नहीं आने पाई। मैं प्रोफेसर हूँ, अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ, पूरे हिंदुस्तान में आना दिया है एग्रीकल्चर के, लेकिन आना नहीं है। तो यही वजह है कि ताल्लुक़ माल्ला बढ़ा इनका। अब इनको मुसलसल का मामूल है जिक्र करने का, तिलावत करने का। कहीं कहीं जब से मैं रिटायर हुआ हूँ, 1 मिनट के लिए अब तक कहीं गया ही नहीं। फॉलो में रिटायर हुए, मैं 1 मिनट भी किसी का गया ही नहीं। इसलिए कि आजकल दुआ से खाली नहीं, या गीबत सुनो या ग़ीबत करो, या बुराई सुनो यूनिवर्सिटी की, कि मैं गया ही नहीं गया। बस अपने काम से काम, नमाज पढ़ना, तिलावत करना, या यहाँ चले जाते हैं। इतने आला ओहदे पर होने के बावजूद ये काबिल तारीफ हम छोटे भैया लोग, हेड क्लर्क हो गए, डिप्टी रजिस्ट्रार हो गए, अना आ गई, लेक्चरर हो गए, अना आ गई, रीडर हो गए, अना आ गए। मैं प्रोफेसर हूँ। पहले ये सब स्टेटस देखते तुम, ये फ़ानी है, ये चंद दिनों की वाहवाही होती है, वहाँ कोई पूछता भी नहीं तुम। तो ये दीन में लगोगे, अल्लाह को याद करोगे, दीनदारों से मिलोगे, अल्लाह नूर पैदा हो जाएगा। इसलिए मजलिस पूरी आदत ये है, मजलिस जब भी कहीं कहीं होती है बहुत थोड़ी देर की होती है, घंटों कहीं नहीं होती, 25 मिनट 30 मिनट ज़्यादा। इसमें वो बातें की जाती हैं जो कि नाफे, बहुत वैसे बातें सभी नाफे हैं। ये भी देखो अल्लाह ताला ही तरफ से है। शरीयत का नुज़ूल या कुरान पाक का नुज़ूल 23 साल में हुआ, तो 23 साल में दीन मुकम्मल किया अल्लाह ताला ने। हम चाहते हैं कि मजलिस में बस एकदम से कुछ आई ही नहीं, एक एक आयत के टुकड़े आए, एक आयत शरीफ आई, और फिर उसके बाद फिर इसकी इशाअत हुई। ये दीन है, सिर्फ में हम लोग दीन से नावाकिफ़ हो रहे हैं। पूरी लॉबी मुसलमान की, पूरी कौम मुसलमान की दुनिया तरफ मुतवज्जे हो रही है, दीन से गफलत हो रही है। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। हम चीज़ खाते पीते रहते हैं, लेकिन मालिक को भुला दिया। तो मुनव्वरात ज़ाहिरी, मुनव्वरात बाती, इसका क्या तर्जुमा होगा? मुंजियात। ये दोनों चीज़ें हैं नजात देने वाली। मुस्लिमात ज़ाहिरी, मुस्लिमात बाती, ये मोहलिकात, हलाक करने वाली। हम मुसलमान होकर हलाक में जाते हैं, हलाकत में।
سروس کے لیے بڑی کوشش کرتے تھا، بڑی توڑ جوڑ لگاتے ہیں. مومن نے ہوشیار کیا، پہلے مالی سے رجوع کرو. اللہ آپ نے مجھے علم سے نوازا، اب میں آپ سے رجوع کرتا ہوں، مجھے مناظر دلوا دیجیے، پھر تدبیر کرے، جان پیدا ہو. ٹھیک ہے، اصل ذات کرنا اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ ابھی آتے ہیں ہمارے ولی شف، ان کا جب تقرر ہوا تو لوگ ان کے جو چیئرمین بالکل نہیں جاتے تھے، ان کا تقرر ہو جائے. واحد شاہ نے بہت متاثر ہو گئے ان سے، ان کا ہو گیا تقرر. لوگ ایسا بڑی جوڑ توڑ لگائی انہوں نے، کس سے سفارش کرائی کہ میں اللہ تعالیٰ سے. یہ ہونا چاہیے، جوڑ توڑ بالکل نہیں. اگر اپنے اندر صلاحیت ہے وہ خود بخود مشک کتنا چھپائے ظاہر ہو کے رہے گا، خوشبو کتنا چھپاؤ ظاہر ہو کے رہے گی. شیشے ڈھکن کھولا پوری پھیل گئی، حالانکہ وہ اندر ہے. ایسی صلاحیت جو ہوتی ہے اسے فوراً اب سے پرفارمنس کو جس کہتے ہیں اچھی پرفارمنس، کیوں ان کا اللہ والوں سے بھی ہے، ان کی دعائیں بھی ہیں. عمل کرو اور دعا کرو، محنت کرو دعا کرو، تو پورے جو ہے جتنا شریعت کہتی ہے اس پر عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. جوڑ توڑ والی بات بالکل نہیں ہے. ہوتی ہے بعض لوگ سفارش کرتے ہیں، سفارش کرنا بھی مصنون ہے، لیکن وہ سفارش جس کے اندر اچھی وہ ہو. ایک سفارش اس میں گناہ گار ہو جاؤ گے، تم نے گناہ پہ آنا سی. صلاحیت بالکل نہیں، سب میرا کینڈیڈیٹ چاہیے، آپ اس کو لے لیجیے، وائس چانسلر سے ایکسپرٹ ہے، یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے. ایکسپرٹ کی رائے نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا انہوں نے بلایا ہے ایز ایکسپرٹ، ان کی وجہ سے ان کا دیا. اصل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ہے، توڑنے والی بالکل نہیں. صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ذہن کشادہ ہوتا ہے تقوی برکت سے. اس میں ایک شیخ نصیحت کی، دیانت داری سے فیل ہونا جنت کا راستہ، دیانت داری سے فیل ہونا جنت کا وہ جہنم راستہ، خیانت سے پاس ہونا جہنم راستہ. انفیئر مینس ہوتے ہمارے یہاں، خیانت سے پاس ہو گئے یہ جہنم کا راستہ ہے، دیانت سے فیل ہو گئے جنت کا راستہ ہے. تو یہ چیزیں پائے. اب دیکھو دن چھوٹا، آج کل لوگ جو دیر پہنچے، نماز 5:30 ہوتی ہے یہاں پر، اس کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ 6:45 پہ غروب ہو جائے گا. آج جمعہ کا دن بھی ہے، تو یہ آج کے جو خلاصہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. کیسے کرو گے؟ کونوا مع الصادقین. اور کونوا مع الصادقین کون ہے؟ جو فتبعون عمل کرتے ہیں اللہ والے، ان کی خدمت جاؤ، دعا بھی کرو اور دعا کراؤ ان سے. چنانچہ حاجی صاحب جب تشریف لگائے انہوں نے بتایا کہ حضرت اب یقین ہو گیا مجھے، آپ ہی وہ شاید جس کی مجھے تلاش تھی، بیت ہو گئے. میں نے حاضری ہوئی ڈوہاری میں، اس سے بھی چھوٹا ہو رہا ہوگا، بڑی انوارات اس کے اندر. اور کب ان کا انتقال ہوا، ایک دفعہ وہی کوئی کھڑکی سے وہی رہتے، رات اسی میں رہتے تھے. اتنے گمنام تھے. چھوٹا اس کا آدھا کر دو بس، ان کا وہ ہے حجرا، رہنے والے جھنجھانے کے چاہیے، اس میں رہے. پھر اللہ نے ان کو چمکایا، حاجی صاحب کو عروج ہوا، پھر تو نامی نام ہو گیا. اسی لیے جب گمنامی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ خود بخود تم کو اجاڑ کر دیں گے. تو نماز کا اہتمام کرو، سنت موافق کوشش کرو، میرے اعضاء خطا نہ کرنے پائے، آنکھیں گناہ نہ کرنے پائے، کان گناہ نہ کرنے پائے، زبان گناہ نہ کرنے پائے، ہاتھ پیر قلب اندر ہے. تو ظاہری اعضاء کی بھی درستی کرو اور باطن قلب میں، اے اللہ اب آپ سے محبت چاہتے ہیں، آپ کے چاہنے والوں کی محبت چاہتے ہیں. نبی نے دعا مانگی، آپ کی محبت چاہتے ہیں اور آپ کے چاہنے والوں کی محبت چاہتے ہیں، کیوں آپ سے محبت کرتے ہیں. دعا مانگنا چاہیے، یہ نبی نے دعا کی. بس یہ جو دن بات یاد کرنے سے اس آخری عمل ہے کلمہ طیبہ کا، ایک تجویز
اسی نے پر کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ محبت بڑھے غیر محبت گھٹے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وعلى المال اللهم انت الصنع وانت الصنع يا ذي الجلال والاكرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلی اللہ علیہ اللہ مقاصد پورا ملا ہوتا ہے اس وقت دعا پڑھی انہوں نے